نمازیں ہر ایک میں نماز میں فرض ہیں، اور سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ علماء جو وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، یہ بات جو ہے نا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے، عالم نہیں کہہ سکتا۔ کسی گروہ کا بھی ہو کیوں کہے گا؟ جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے، کرے گا، بہت اجر انعام ملیں گے، درجے بلند ہوں گے، مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو اسی لیے دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ نماز نہیں ہر عبادت، کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، ہر آدمی کہے گا کہ تندرست اور عقل مند آدمی اس پہ رکھے، مگر جو اب سال بھر میں آپ نے رکھے ہیں 13 14 15 کا بڑا ثواب آیا، فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کے رکھتے تھے، ان گنت ثواب ہے، مگر سارے مولوی کہتے ہیں کہ سنت ہے رکھ لو ثواب ہے، وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں، کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی ہے، روزے نہیں رکھنے چاہتے یہ ملا بھی، یہ سنتیں نماز کی پر یہ جھگڑا ڈالیں گے۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری دو ہے، ایک لازماً کرنی پڑے گی، ایک آپ کریں گے تو ڈویژن امپروو ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں کوشش، مگر نہیں کریں گے، یہ کبھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے 17 رکھتے ہیں دیکھ کر کے پہاڑ ہے، شاکین پہاڑ ہے، ساری چھوڑ دیں، دوزخ میں جائیں، بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں، بس نجات تو ہوگی، 5 مارکس مل گئے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، حساب ان کا ہوگا، کٹہرے میں صرف اس کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ اگر آپ نے کر لیے باقی نہیں پوچھا جائے گا، نہ وطروں کا نہ سنتوں، وہ اگر کریں گے تو بالکل وظیفے اور بالا انعام ملیں گے۔ سادہ بات، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی تھی نا، شروع آپ نہیں آئے تھے کہ وہ جماعت بن سال بعد جب آئے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جس نے تجھ کو بیٹا کتنی نمازیں مجھ پر فرض کیا؟ حضور نے فرمایا 5، اس کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، اس کے علاوہ شوق سے کرنا چاہے کر۔ روزوں کا پوچھا، فرمایا رمضان کے فرض ہے، اور شوقیہ، اسی طرح زکوٰۃ، حج۔ اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جو فرض آپ نے بتایا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نفل وغیرہ نہیں مجھ سے پڑے جاتے، تو حضور نے کہا اگر یہ سچا نکلا تو جنتی ہو گیا، بیڑا پاک ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جو نہ پڑھے، اسی لیے نمازوں سے لوگ رہ جاتے۔ آپ لوگوں کو کہیں دکانداروں کے، پھر انشاءاللہ وہ سنتوں پر جا کہ بھائی جب جماعت کھڑی ہو جا کر 4 فرض زور کے پڑھ آیا کریں۔ اور میرا تو یقین اللہ بارہ پاک کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ، بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، اگر وہ فرض پڑھ لینا تو میرے جیسا جو حجرے میں بیٹھا میں ساری رات قیام کروں نا، اللہ کے ہاں ان کی بات زیادہ کرے۔ فارغ آدمی کا کیا؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں، یہ کنوارے کی 82 رکعتوں سے افضل۔ فارغ آدمی پڑھ رہا تو کیا کر رہا؟ یہ بیچارہ روزی کما رہا، بچے سنبھال رہا، کوئی بیمار ہو گیا اسپتال لے جا رہا، اللہ کا دین لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتا ہے۔ اس لیے آپ رکعتوں کی اتنی فکر نہ کریں، جذبہ پیدا کریں کہ نماز پڑھنی ہے شوق سے، اول وقت پڑھنی ہے، بالکل دل میں ہونا چاہیے کہ سورج ڈالنے والا۔ آخر میں آپ سن لیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب فوت ہو گئے نا، ان کی بیوی تھی ام حمیدہ، تو خادم تھا، بعد میں آیا وہ، تو اس نے کہا وہ حاضر نہیں تھا سکتی، اس نے کہا ام حمیدہ رضی اللہ عنہ کہ ابو بصیر تو اس وقت کاش ہوتا جب امام جعفر صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے، تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں کیا کہا اس وقت امام؟ تو امام نے یہ بات کہی، اس بیوی آپ کی نے بتایا ام حمیدہ نے ان کے شاگرد کو کہ تو تھا نہیں۔ امام نے کہا کہ من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعت، نماز چھوڑنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھانا کہ ہو جائے گا جب ہو جائے گا، جیسی بھی پڑے گی، اس کو قیامت کے دن ہمارے نانا کی اور ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں۔ نماز کو بے قدر نہ، درس ہو رہے ہوں، لیکچر ہو رہے ہوں، جب نماز کا وقت آئے، اذان جب ہو، جیسے سال بعد کہتے ہیں نا قومی چلانا پڑا، ریلیں رکنا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 5 نمازوں کی اذان ہو، ایک وقت مقرر کرے حکومت، مشورے سے طے کر لیں، جانتے کہ دن ڈالنے سے لے کر یہاں تک زور طے کر لیں سارے کرو، ہر مسجد سے ایک وقت اذان ہو، بس کھڑے ہو جائیں لوگ ہر جگہ۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں جیسے وہ گاڑیاں